بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ایسے اشخاص ہیں جنہیں تم قبر میں دفن کرو گے تو ان کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جاؤ جا کر قبریں اکھاڑ کر دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ کہ جیسا میں نے کہا تھا تو کہہ دینا میں نے غلط کہا تھا۔ اور عرض کی، حضور یہ کون لوگ ہیں اور جن کے رخ قبلے سے پھیر دیے جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا شراب الخمر، یعنی کہ شراب پینے والا، شراب پلانے والا اور شراب بیچنے والا، اور شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا اور یہ شراب کو منتقل کرنے والا، ان سب پر اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اور ایک روایات میں آتا ہے کہ شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے، اور شرابی جب مرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا قبلے سے رخ پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، انسانوں کی خرید و فروخت کرنے والا، یعنی وہ افراد جو انسانی اعضاء یا مکمل انسان کی خرید و فروخت کرے، اس کا رخ بھی مرنے کے بعد قبر میں قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جھوٹی گواہی دینے والا۔ نمبر 4، سود کھانے والا۔ سود دینا، سود لینا اور سود لکھنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ سودی لین دین کے گناہ کے 70 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ ایسا شخص جو سودی لین دین کرتا ہو، موت کے بعد قبر میں اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 5، کسی کی فوتگی پر نوحے کرنے والی عورت۔ آنکھوں کا غم اور دل کا غم اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہاتھوں کا اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ جس نے گریبان نوچے اور اپنے منہ پر تھپڑ مارے اور جاہلوں جیسی باتیں کی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسی لیے جب دل غم زدہ ہو تو آنکھوں سے روئیں، اور اس سے شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن وویلا کرنا اور الٹی سیدھی بک بک کرنا اور یہ کفریہ کلمات ہیں، اسی لیے فرمایا نوحے کرنے والی عورت اور جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کا رخ بھی قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی انسانوں کی خوراک اور جانوروں کے چارے وغیرہ کو کہتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، اللہ تعالیٰ اسے 40,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اور تو ایسے افراد جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان کے رخ بھی قبر میں قبلے سے پھیر دیے جائیں گے۔ نمبر 7، جو شخص نماز تو پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے واسطہ ہونا اور تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے اور اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ اور اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، اور تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اور اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ اور بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کامل ہونے کی علامت ہے۔ حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے، اور حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ لوگوں کے عیب سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہوتے ہو۔ اور بدترین رائے، حضرت علی نے فرمایا، جاہل ہی اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے۔ بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت علی نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے،
تو اسے دیکھنا چاہیے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے وقت اللہ کی کیا قدر و منزلت ہے، اور اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو۔ وہ جب شام کو واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے 3 چیزوں کا عادی بنا دیتا ہے، اور تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم سبھی اس بات سے بہت ہی اچھے سے واقف ہیں۔ حضرت علی کے جو بھی اقوال ہیں وہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم ان اقوال پر عمل کر کے ایک بے مثال زندگی گزار سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اے امام علی، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، اور جب دوسرے انسان، اس کے دوست، عزیز و اقارب، رشتہ دار اسے دفنا کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے، ہر ایک دوست کے پاس آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنی موت کو یاد کیا کرو، قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں۔ جب مومن کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے مرحبا کہہ کر خوشخبری دیتی ہے کہ میری پشت پر چلنے والوں میں سے تو بڑا محبوب تھا، آج میں تیری ہو گئی اور تو میرے پاس آ گیا، آج میرا احسان دیکھ، یہ کہہ کر قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو تازہ ہوا آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ ایک قبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، یہ قبر ہر روز بآواز بلند کہتی ہے کہ آدم کی اولاد، تو کیوں مجھے بھول گیا؟ کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ میں تنہائی کا گھر، غربت کا گھر، وحشت کا گھر اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ مگر اللہ جس کے لیے کشادگی کا حکم فرمائے گا اس کے لیے کشادہ ہو جاؤں گی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قبر، تو یا تو جنت کا چمن ہے یا تو پھر آگ کا ایک تنور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، اے ابن آدم، تو ہلاک ہو، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے بہکا کر نڈر کر دیا اور تو میری پشت پر بہت اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک ہوگا تو جواب دینے والے اسے جواب دیں گے، اے قبر، تو دیکھ تو صحیح اس کے اعمال کیسے ہیں، یہ اچھائی اختیار کرتا تھا اور برائی سے دور رہتا تھا۔ یہ سن کر قبر کہتی ہے، بے شک یہ نیک تھا اور اب میں اس کے لیے سرسبز ہو جاتی ہوں۔ مردے کا جسم اس وقت منور ہو جاتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف بھیج دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ قبر میں پیشانتا ہے اور ان لوگوں کے گھروں کی آواز بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ جنازے میں شریک ہوں گے۔ مردے سے اس کی قبر کہتی ہے، اے ابن آدم، تیری ہلاکت ہو، تو نے میری تنگی، بدبو اور کیڑے مکوڑوں کا خوف نہیں کیا، اس لیے تو نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیاری نہ کی۔ بدعمال مردے سے قبر کہتی ہے، تو نے میری تاریخی، میری وحشت، میری تنہائی اور تنگی، میرا غم تجھے یاد نہیں رہا۔ اور اس کے بعد قبر اس کو جکڑ لیتی ہے اور فرشتے اس کے ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ مردہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر مردے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ فرشتے جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک